اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر اور اس کے صفات کے جو تقاضے ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ہے، جس کی تفصیلات قرآن میں بیان ہے. اور آخرت پر ایمان کے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بازی کے اطفال نہیں ہے، کسی گھرنڈے کا کھیل نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ ایک باغات اور بامقصد ایک حکیم کا کارخانہ ہے. اور یہ لازم ہے کہ ایک دن حساب کتاب کا آئے اور نیکوں کو ان کی نیکی کا اور بدماشوں اور بدوں کو ان کی بدی کا، یہ ضروری ہے. یہ اور اس دن کسی کی کچھ پیش نہیں جائے گی، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، یا کوئی کسی کے حق میں بڑھ کر کے آگے سفارش کرنے کے ناز و تدلل کے ساتھ کچھ کہنے کے کا مجاز نہیں ہوگا. جو بھی کہے گا بات خالص ثوابا ٹھیک کہے گا. اس کی وجہ ہے کہ اللہ میاں کے آگے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت تو کر نہیں سکتا، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو خبر نہیں ہے مجھے خبر ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا. خدا اللہ میاں تو سب ظاہر و باطن سب آپ کے پاس. تو ان تمام چیزوں کو پر آخرت اور آخرت اپنے جبھی شرائط کے ساتھ ایمان لانا. والملائکۃ اور فرشتوں کا. فرشتوں کے متعلق یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تو ایک بنیادی بات معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اللہ کے اوپر ایمان نہ لاوے تو اس کائنات کا سرا ہی اس نے معین نہیں کیا ابھی، اور آخرت کے اوپر ایمان نہ لایا تو اس کائنات کے غائبی کو اس نے نہیں سمجھا. تو شروع بھی نہیں معلوم، ابتدا بھی نہیں معلوم، انتہا بھی نہیں معلوم. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا بھٹکنے والا آدمی تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن ملائکہ کے اوپر ایمان لانے کا کوئی خاص فائدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب. فرض کر لیجئے کہ وہ ہیں تو ہے والے کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، آخر ہم سب کے اوپر ایمان لانے کے مکلف تو نہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی بنیادی حقیقت ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ تو دنیا نے جب سے حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت سے اللہ کو تو دنیا نے مانا ہے. خدا کے منکر پہلے تو خیر کبھی نہیں تھے، مشرکی تھے. یعنی یہ ہے کہ خدا کے منکر نہیں ہوتے تھے. منکروں کی نسل تو اس زمانے میں سائنس نے پیدا کی ہے. جیسے ٹیوب میں بیبی پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے سائنس نے ایک نئی مخلوق پیدا کی ہے، منکرین خدا کی. ورنہ کبھی منکر نہیں رہے دنیا میں، خدا کے معترف رہے ہیں یا خدا کے مشرک رہے. یعنی خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے انہوں نے شرک ایجاد تو کر لیا، لیکن خدا اپنی جگہ پر ایک حقیقت مسلم رہا، اس کو مانا ہے ہمیشہ دنیا تاریخ. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ سوال واقع رہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہے تو صحیح، لیکن بندوں کے ساتھ اس کے تعلق کا کیا ذریعہ ہے؟ کیا ہر ایک کے دل میں براہ راست اپنی باتیں ڈالتا ہے؟ خیال میں آپ کے یا یہ ہے کہ ہر ایک سے یا کچھ خاص لوگوں سے براہ راست بات کرتا ہے، یا کوئی اور خط کتابت کرتا ہے، کوئی مراسلت کرتا ہے، خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے، کشف کے ذریعے سے. آخر کچھ یہ تو ہے نا کہ خدا کے ساتھ تعلق کا کیا ذریعہ ہے بندوں کا. یہ ایک مسئلہ ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ آپ یہ مانیے کہ خدا اپنے رسول بھیجتا ہے تو ان رسولوں سے متعلق یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ باقاعدہ اس کے ملازم ہوتے ہیں، اس کے دفتر میں وہ حاضری دیتے ہیں اور خدا ان سے براہ راست ہدایت دیتا ہے.
یا کوئی اور طریقہ ہے؟ یعنی یہ معین ہونا چاہیے نا. یہ اگر مسئلہ معین نہ ہو تو یہ ایک ایسا ضروری سوال ہے کہ اس سے بڑی گمراہیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اسی مسئلے کو حل نہ کہ صحیح حل نہ ہونے کی وجہ سے جاہلیت میں تو حاطفوں کا غیبی حاطف سمجھ گیا، یا یہ ہے کہ منجموں کا، اور اس طریقے کے سارے لیے گئے. چینیوں کے یہاں تو یہ تھا کہ وہ اپنے اسلاف پر بزرگوں کی ارواح سے اپنا رابطہ قائم کرنا. ان کا یہ تھا چینیوں میں. عربوں میں کہانت کا جو رواج ہوا ہے، تو کہانت میں بھی کیا یہی تھا کہ وہ کائن بغل بنا کر کے کسی بت کے آگے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد کان لگاتے تھے اور کچھ آواز سننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور اس کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غیبی آواز ہے. ہم لوگوں کے یہاں تو خیر یہ سب چیزیں تو غائب ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. لیکن خواب، کشف اور اس طریقے کی چیزوں کو بڑی اہمیت ہے. اصل ذریعے یہی چیز ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ جاننا، متعین کرنا ضروری تھا کہ خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے علم آتا ہے. خدا کے بارے میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کوئی زیادہ بات نہیں. خدا کے صفات کے بارے میں بات ہے تھی، سمجھ گیا، لیکن خدا کے وجود کے بارے میں نہیں. اور اس سوال کا تعلق بھی خدا کے صفاتی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے رابطہ کرتا ہے. اس کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ خداوند تعالیٰ جو ہے قرآن میں جو بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے بات کرنے کا، اپنے رسول بھیجتا ہے. اور رسولوں سے یہ طریقہ اس نے نہیں رکھا ہے کہ براہ راست ان سے بات کرے، بلکہ اس کے لیے اس نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو خدا سے براہ راست الہام حاصل کرتے ہیں اور وہ اس کے رسولوں تک پہنچائے. یعنی گویا رسولوں کے ذریعے، رسول واسطہ ہے اصل میں علم کا خدا کے، اور رسولوں اور اللہ کے درمیان واسطہ فرشتے. ساری کڑیاں ختم ہو گئی. منجم غائب، عاطف غائب، سمجھ گیا، کاہن غائب، اور پیر اور شیخ بھی سب غائب. اس لیے کہ قطعی ذریعہ جو ایک ہی ہوا گا نا، یعنی رسول قطعی ذریعہ ہے، اور رسول تک جبریل امین کے ذریعے سے وہی آتی ہے. جبریل امین کی خاص صفات قرآن نے بیان کر دی ہے. سب سے زیادہ مقرر فرشتے ہیں، اپنے قوا اور اپنی ذہانت کے لحاظ سب سے اونچے ہیں. کوئی ان کو غروب نہیں کر سکتا، متاثر نہیں کر سکتا، ان کا حافظہ غلطی نہیں کرتا. اپنے کردار اور اس کے سر ہر راہ سے بلند ہے. وہ رسولوں کے پاس آتے ہیں. یہ بتا کر کے قرآن مجید نے یہ دے دیا کہ علم کا اعتماد کا قابل راستہ کیا ہے، وہی الہی. وہی الہی جو فرشتوں کے ذریعے، اور جو آپ کو معلوم ہوتی ہے نبیوں کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے معلوم. باقی علم کے جتنے راستے ہیں وہ سب مشتبہ ہیں. تجرباتی علوم تو متعلق بات نہیں ہے، روحانی علوم سے متعلق بات ہے. باقی رہ گیا کہ آپ اپنے تجربات کے ذریعے سے یہ معلوم کر لیں کہ غلے بھی یہ وٹامن ہے، وہ آپ کے تجرباتی علوم ہیں. اس میں کوئی غلطی بھی ہوگی تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، اور صحیح انکشافات بھی ہوتے جائیں گے تو اس سے بھی مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے کہ وٹامن کی دریافت میں معلوم کر دیا ہے کہ لوگ خیال دیتے ہیں کہ فلاں چیز کے کھانے سے چربی بہت بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر اور نہ جانے کیا کیا حادثے پیش آتے ہیں. یہ ہوتا ہے تجرباتی علوم سے بات نہیں ہے، وہ تو تجربات پہ مبنی ہے. یہ بھی آپ کو معلوم کر لیجئے کہ تجرباتی علوم میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے مداخلت نہیں کی کہ اس کے لیے آپ کے اندر ہر جو تقاضا پہلے ہی سے بہت زیادہ ہے.
اس لیے کوئی ان کا فائدہ نقد ہے نا، ان کی لذت تو عادل ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ کچھ چیک کرنے کی ضرورت تھی کہ ذرا روکا جائے، اس میں کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ رہنمائی دی جائے کہ یوں تحقیق کرو، یوں انکشاف کرو. اس کے لیے تو جو عقل دی ہے نا، یہ خود ہی آفت کا پرکالا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی واقع ہے کہ ابر القیس کی قطیہ کی ذہانت تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس عقل ناہنجار کی ذہانت کی کوئی حد ہی بڑی بے پائیں ہے، وہ کافی ہے. اس لیے ان معاملات کے لیے نہ خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا. سمجھ گیا؟ یہ فلسفی اور سائنسدان لوگ جو ہیں، یہی اس میدان کے لوگ ہیں. ان کے اوپر تو یہ ہے کہ ان کے فور کارنر صاحب کے لیے قرآن نے معین کر دیے کہ ان حدود سے باہر نہ جاؤ، باقی رہ گیا کہ آپ کے سواسید چھوڑ دیا. لیکن جہاں تک روحانی علوم کا تعلق ہے، جن کا آخرت سے تعلق ہے، نجات سے تعلق ہے، مغفرت سے تعلق ہے، ان کی ایک ایک چیز کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان میں کسی معمولی غلط فہمی سے بھی بڑی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. انسان افراد ہی نہیں بلکہ پورا معاشرہ کا معاشرہ، قوم کی قوم تباہی میں آ جاتی ہے. اس لیے اس کو معین کر دیا ہے. تو ان چیزوں میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ خدا اور بندوں کے درمیان تعلق کس چیز کا قائم ہوتا ہے. یہ تو معلوم ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. طے ہو گیا کہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق سے رسولوں کے ذریعے سے ہے، اور یہ بات طے ہو گئی کہ خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان وحی کے ذریعے سے. اب یہ ہے کہ اس کوچے میں علم کا صحیح ذریعہ یہی ہے. اس میں یہ نفی نہیں ہوتی کہ کشف سے آپ کو کوئی علم نہیں حاصل ہو جائے. سمجھ گیا؟ یہ بھی نفی ہوتی کہ الہام سے کوئی بات آ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن اس الہام کو یا اس کشف کو اگر آپ وہی الہی پر نہیں پرکھیں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ الہام شیطانی ہو، یا وہ کشف شیطانی ہو، یا وہ خواب جو آپ نے دیکھا ہو معدے کے فساد کا نتیجہ ہو. بعض اوقات آدمی کوئی حقیق غذا کھا لیتا ہے تو رات بھر طرح طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو جو صحیح کسوٹی ہے پرکھنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب اور وحی الہی جو اس پر پرکھنا ضروری ہے. سمجھ گیا؟ کسی شیخ کا خواب ہو، کسی بزرگ کا خواب ہو، یا ہما شوا جیسے کسی عامی کا خواب ہو، ہر ایک کو پرکھنا چاہیے، ہر ایک کے الہام کو پرکھنا چاہیے، ہر ایک کے کشف کو پرکھنا چاہیے. سمجھ گیا؟ اور منجم اور کاہن اور شاعر اور یہ سب چیزیں یہ تو بھاڑ میں جائے، ان کی تو ضرورت نہیں. جو چیزیں کہ قابل اعتماد ہیں ان کے متعلق میں یہ کہتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ ضروری ہے نا کہ پرکھیں. اگر آپ یہ نہیں پرکھیں گے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے آدمی کے خواب میں اور بڑے سے بڑے آدمی کے الہام میں، سمجھ گیا، نبی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کے پروٹیکشن میں ہوتا ہے ہر وقت. اگر فرض کر لیجیے تو اس کو خواب دکھایا گیا اور اس نے اس کی غلط تعبیر کی تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ مطلب نہیں تھا بلکہ یہ مطلب ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا. تو نبی تو ہر وقت خدا کی حفاظت میں ہوتا ہے. خدا کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کسی غلط بات کا خیال اس سے نہیں آ سکتا یا کوئی وہ خواب سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ہے کہ اس غلطی پر وہ قائم نہیں رہنے پاتا، بلکہ اس غلطی کی فوراً اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ نمونہ ہوتا ہے علم عمل دونوں کا. سمجھ گیا؟